پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں ہم حاضر ہیں۔ آپ کے شرعی سوالات ہوں گے، انشاءاللہ ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور جس طرح شریعت مطہرہ نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اس کے جو تقاضے ہیں، مولا کائنات ہم سب کو ان تقاضوں کے مطابق یہ روزے کی عبادت اور دیگر عبادات بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد سجاد اتاری صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ اللہ پاک کا کرم۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، رمضان شریف میں بطور خاص ظاہر آدمی جو بھی عبادت کے دن آتے ہیں تو ذہن میں دینی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ طرح طرح کے سوالات پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، کئی روزوں کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ ویسے نمازیں تو سارا سال ہی ہیں، نمازوں کے لیے تو کوئی مہینہ خاص نہیں ہے، سارے سال ہی نمازیں ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے بھی کوئی مہینہ خاص نہیں ہے، اگرچہ ہماری ایک تعداد عوام کی رمضان میں ادا کرتی ہے، لیکن بیسک تو ہر ایک کو اپنا وہ مہینہ، وہ دن یاد رکھنا کہ جس میں اس کا سال پورا ہو رہا ہے، اس کے لیے وہی مہینہ اور وہ دن ہے کہ جس میں اس نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اوورآل ہم دیکھتے ہیں تو 3 طرح کے فرائض، یعنی جس میں روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے، یہ بکثرت رمضان شریف میں لوگ اس کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر جب 3 طرح کے فرائض ایک ساتھ یوں ادا ہو رہے ہوتے ہیں تو سوالات بھی ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ ایک سوال ہے کہ مہربانی کرے اس پہ رہنمائی فرمائے کہ گزرے ہوئے جو رمضان شریف کے روزے قضا ہو گئے، کیا وہ قضا روزہ اس رمضان شریف میں ادا کریں گے یا فرض روزہ ادا کریں گے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ، کس بندے کا کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، یا کوئی شادی کا معاملہ مسئلہ ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی اڑ رہا ہے، نہ حل ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ 3 روزے یہ نفل رکھنا چاہیے تو اس کے مسئلے حل جائے۔ آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ پچھلے سالوں کے رمضان کے اگر روزے رہتے ہیں تو اب اگلا رمضان اور جیسے چل رہے ہیں روزے، تو اب ان میں یہی رمضان کے رکھے جائیں، پچھلے کا کوئی، یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان جو اپنی جلوہ گریاں لوٹا رہا ہے، اس ماہ رمضان میں جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس بندے پر اسی ماہ رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اور پچھلے ماہ رمضان کی اگر کوئی قضا باقی ہے تو وہ اس رمضان میں اگر قضا کی نیت سے بھی روزہ رکھے گا تو بھی ادا ہی واقع ہوگا۔ صحیح۔ اور اب جو پچھلے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا ہے، جب ماہ رمضان گزر جائے تو اس کے بعد اپنے گزشتہ روزوں کی قضا کرے۔ قضا میں اتنی تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کسی پر روزے ہیں، یعنی قضا ہو چکے ہیں، اور اگلا رمضان آ جائے تو اس رمضان کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ یہ وعید کے طور پر، یعنی ڈر کے طور پر یہ فرمایا گیا کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس کے یہ روزے بھی گویا خطرے پر ہیں، تو اس لیے جس کے روزے قضا ہوں اس کو چاہیے کہ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد ممکنہ صورتوں میں فوری طور پر اپنے قضا شدہ روزوں کو ادا کرے، بلا عذر تاخیر۔ بلا عذر تاخیر گناہ ہوگی۔ ٹھیک۔ اور جہاں تک یہ کہ اچھا، کوئی یہ اب جیسے آپ نے فرمایا تو اب کوئی یہی سوچے کہ یہ روزے بھی قبول نہ ہونے کی وعید ہے، تو اب ہیں دماغ مختلف لوگوں کے کہ پھر نہ رکھیں، کیا کریں؟ وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، خوف دلانا۔
تو یہ خوف دلایا گیا ہے کہ دیکھو اگر آپ اللہ پاک کا جو پہلے سے فرض تھا اس کو آپ نے ابھی تک پورا نہیں کیا تو آپ کا گویا کہ یہ فرض بھی خطرے پر ہے۔ جیسے کہ عام طور پر اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ کاروباری قرض ادا نہیں کرو گے تو آپ کا یہ کاروبار بھی خطرے میں ہے، تو کوئی کاروبار چھوڑ نہیں دیتا۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ اس قرض کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ کاروبار بھی چلا جائے، اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کو مہلت نہ ملے، زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس لیے فرضوں کو مقدم رکھنا چاہیے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے قضا ہوئے ہیں یا بلا عذر قضا ہوئے ہیں تو توبہ بھی کرے، بغیر عذر کے قضا کیے ہیں توبہ بھی کرنی ہوگی، اور فوری طور پر اپنے قضا روزے بھی ادا کرنے ہوں گے۔ اور جو فرض روزے ہیں ماہ رمضان کے یہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ اب اپنے ذہن میں ایسے کوئی وسوسے نہ لائے کہ اگر میں نے وہ نہیں رکھے تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ادا ہو رہے ہیں، ورنہ یہ بھی قضا ہو جائیں گے اور ان کا جو ہے وہ گناہ اور ہوگا۔ تو اس لیے ان کو رکھے اور اللہ تبارک و تعالی سے خوف کرتے ہوئے فوری طور پر جب رمضان گزر جائے عید کے بعد اپنے جو قضا روزے ہیں ان کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ہاں البتہ کچھ ایسے معذور ہو سکتے ہیں کہ جن کا عذر پچھلے رمضان میں تھا اور ابھی بھی رمضان ہے، جیسے جسے ہم کہیں شیخ فانی ہیں، بہت ایسے بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، یا کچھ کے ایسے امراض ہیں کہ وہ مرض ہی ان سے جدا نہیں ہوا۔ تو اب اگر مرضی ان سے جدا نہیں ہوا، پچھلے رمضان بھی وہی مرض تھا، وہی عارضہ ہے، اور وہ دن بھی اسی طرح ہی گزر گئے، اب رمضان پھر آ گیا، تو مریض ہونے کے طور پر کیا کہیں گے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مریض کو، مسافر کو رخصت عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ یعنی ماہ رمضان میں اللہ پاک نے کمال شفقت فرماتے ہوئے مریضوں کو اور مسافروں کو رخصت عطا فرمائی ہے کہ اگر اس ماہ رمضان کے مہینے میں تمہارے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے تو اللہ پاک کی طرف سے تمہیں یہ رخصت دی جا رہی ہے کہ تمہارے جو روزے اس عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو اب ان دنوں کے روزے تم ماہ رمضان گزر جانے کے بعد مکمل کر لو۔ تو یہ اللہ پاک کی اس امت کے اوپر خاص شفقت ہے، خاص رحمت ہے کہ ہمارا عذر مقبول ہے، یوں کہ ہمیں اجازت دی گئی کہ اگر ابھی ہمارے لیے ایسے آزار ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا ہمارے لیے مشقت کا سبب ہے، ہمارے لیے بھاری ہے، تو ہم اب نہ رکھیں، لیکن یہ روزے معاف نہیں ہیں، بلکہ جتنے قضا ہوئے ہیں ان آزار کی وجہ سے اتنے روزے ہم ماہ رمضان گزرنے کے بعد ہمیں رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی کچھ طبیعت کے اندر افاقہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی خاص شرطیں ہیں کہ ہر مریض کے لیے وہ رخصت نہیں ہے کہ ہر آدمی تھوڑا بہت کوئی بخار ہوا، نزلہ ہوا، زکام ہے، اس طرح کا عرضہ ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید بیماری کا معاملہ ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض شوگر کے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں تو ہر دوسرا آدمی، یا کہیں کہ 5 آدمیوں میں سے 5واں آدمی شوگر کا مریض ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ شوگر کے مریض کے لیے بھی، کہ ہر مریض کے لیے کہ پاسبل ہی نہیں روزہ پورا کرنا، بعد عمر کے تقاضے، بڑھاپا یا دیگر چیزیں بھی ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، مرض بھی ہوتا ہے، تو کچھ کے لیے ہو سکتا ہے تکلیف دہ ہو۔ تو جو بھی مریض ہیں میں تو ان کے لیے بطور خاص یہی کہوں گا کہ آپ نہ تو فدیہ دیں، کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں سا فدیہ ادا کر دیتے ہیں، فدیہ بھی نہ دیں، اور آپ دارالتحریر سنت باقاعدہ رہنمائی حاصل کر لیں، کسی بھی مفتی صاحب سے آپ پوچھ لیں آپ کے لیے وہ رخصت بنتی ہے یا رخصت نہیں بنتی۔ اگر رخصت بنتی ہے فبیہ، پھر آپ نے اگر پچھلے بھی نہیں رکھے اور بیچ میں بھی آپ کو کوئی ایسا موقع نہیں ملا، اب بھی رمضان شریف آ چکا ہے اور آپ نہیں رکھ پا رہے اپنے اس مرض کی وجہ سے، تو اللہ سے دعا مانگے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک شفا دے، تندرستی عطا فرمائے۔ تو جیسے ہی فاقہ ہو، رمضان کے دنوں میں بھی کچھ اگر فاقہ ہے تو آپ کے اوپر وہ دن کے روزے رکھنا
پھر فرض ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اپنے کام کو کچھ آدھا کر کے آپ کو روزہ پورا کرنا ممکن ہے تو اپنے کام کو آدھا کر دیجئے۔ کچھ آرام اور اس طرح کے معاملات ہیں تو وہ اختیار کر کے روزہ پورا کرنا ممکن ہے تو یہ کریں۔ یعنی رمضان میں حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم اپنے روزے پورے کریں، روزوں کا اہتمام کریں، نہ کہ یہ ہو کہ رمضان کے یہ مبارک ایام اسی طرح اپنی برکتیں رحمتیں لٹا کر گزر جائیں اور ہم جو ہے وہ محروم اس سے رہ جائیں۔ ہر ایک کو یہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان شریف کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ حدیث میں فرمایا اگر ایک روزہ بھی قضا ہو جائے اور وہ آدمی زمانہ بھر کے روزے رکھے بعد میں تو وہ اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا، اس فضیلت کو وہ حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان میں ثواب، فضیلت، شان وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے ان کو بر وقت ہی بہرحال رکھنا چاہیے۔ کچھ SMS بھی ہیں اور وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں کیا ہم بھول کر کھا یا پی لیں تو سنا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیا گناہ ہوتا ہے اس کا؟ روزے کی حالت میں بھول کر کھانا پینا نہ گناہ ہے اور نہ ہی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ بھول کر کھانے پینے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کر لے۔ البتہ اس میں یہ احتیاط یا یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر بھول کر کھا پی رہے تھے اور یاد آ گیا تو پھر جو کچھ منہ میں ہے اس کو فوراً نکال دیں۔ ٹھیک، یاد آنے کے بعد اگر کچھ کھایا یا پیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے نہیں ٹوٹا تھا لیکن اب یاد آنے کے بعد کھایا تو گویا جانتے بوجھتے ہوئے کھایا ہے، یعنی جو کچھ منہ میں نکال دیں۔ اس کو فوراً نکال دے اور اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ ٹھیک جی، مزید سوالات؟ میرا نام ندیم، میں لودھرا سے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا صرف رمضان شریف میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ زکوٰۃ کو تو رمضان کے ساتھ ہی لوگ اٹیچ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کی فرضیت صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جب بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے اور نصاب پر سال گزر جاتا ہے اور اس کے ساتھ دیگر شرائط یعنی کہ نصاب مکمل ہے اور ضروری حاجات وغیرہ نکالنے کے بعد نصاب مکمل ہے، سال گزر گیا تو اب زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو اب اس میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب کب ہوئے۔ جو آپ کے صاحب نصاب ہونے کا دن ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، تو جب سال گزرتا ہے وہی دن اور وہی مہینہ آتا ہے تو اب اس وقت زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی ہو، کیونکہ مال آنا یہ رمضان پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے جو خاص مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو جب وہ مال مخصوص مقدار میں آتا ہے تو صاحب نصاب ہوتا ہے اور پھر سال گزرتا ہے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب وہ ہمارے پاس نصاب والا مال ماہ رمضان میں آیا، شوال میں آیا، ذیقعد ذی الحجہ میں آیا، کسی بھی مہینے میں آیا تو ہمیں اس مہینے کو نوٹ کر لینا چاہیے، وہی مہینہ ہماری زکوٰۃ کا مہینہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، رمضان میں لوگ ہو سکتا ہے کہ بکثرت لوگ جو ہے وہ یعنی ان کے اوپر زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہو، یعنی صاحب نصاب وہ رمضان ہی میں ہوئے ہوں، ایک تو یہ صورت ہے، تو وہ تو پھر چونکہ صاحب نصاب رمضان میں ہوئے تو ان کا سال رمضان میں مکمل ہوا تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور بعض لوگ پیشگی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ادائیگی کا زیادہ ثواب ہے، تو اس ثواب کی نیت سے ایڈوانس میں جو ہے وہ لوگوں کو اپنی زکوٰۃیں ادا کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کی زکوٰۃ فرض رمضان سے پہلے ہو چکی تھی اور اب وہ اگر رمضان کا انتظار کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بلا وجہ تاخیر کرنے زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ گناہ کا سبب ہے۔ جس طرح رمضان کے روزے قضا ہو گئے، بلا عذر تاخیر کرے گا اور نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی ادائیگی میں اگر تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ الغرض یہ کہ رمضان ہی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، جس مہینے میں بندہ صاحب نصاب ہوا ہے یا دوسرے الفاظ میں جس مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے وہی مہینہ ہماری زکوٰۃ کا مہینہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب مثال ہم سمجھنے کے لیے یوں کہیں کہ جیسے عام طور پر بہنیں بیٹیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں
اور ان کا جب نصاب شمار کیا جاتا ہے تو ایک طرح کا جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو اس وقت ان کو زیورات یا کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ اگر وہ نصاب کو پورا ہے. اب کسی کی ربیع الاول میں شادی ہے اور ربیع الاول میں وہ صاحب نصاب ہوئی تھی، یا کسی کا اتنا مال جمع پہلے سے ہو گیا کہ ربیع الاول میں پورا نصاب ہو گیا. جی اب یہ شخص اگر 6 مہینے بیچ میں گزرے، ربیع ثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی ثانی، رجب، شعبان، اب یہ چاہتا ہے کہ رمضان میں ہی میں زکوٰۃ ادا کر دوں، تو یہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. یہ کرتا ہے. لیکن اب یہ اس ربیع الاول سے اگلی ربیع الاول تک آیا اور پھر اب ربیع الاول میں کہتا ہے رمضان میں کروں گا، یہ ناجائز. یہ ناجائز، یہ تاخیر ہو گئی. تو یہ خیال رکھنا ناظرین کرام بہت اہم اور ضروری ہے. ہم فرض ادا بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی بات نہیں کر رہے، لیکن کئی ایسی تعداد ہے کہ جو اس میں ان کا نصاب پہلے سے پورا ہو جاتا ہے اور مہینہ بھی گھوم پر، یعنی سال گھوم کر ہو چکا ہے، وہ تاریخ آ چکی ہے. اس میں مہینہ بھی نہیں بلکہ تاریخ آپ کو یاد رکھنی ہے. اور مزید اس کی ڈیپ میں جائیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تاریخ کے ساتھ وہ وقت کی بھی تعیین کی ہے کہ جس وقت آپ نصاب، یعنی آپ ظہر کے ٹائم بالفرض آپ صاحب نصاب ہو گئے تھے، تو اب اسی تاریخ پر وہی ٹائم ہے، اب آپ کو اس سے پہلے ادائیگی اپنی کر دینی چاہیے. تو کوشش کر کے یوں کرنا چاہیے، اپنے پاس مال سائڈ پہ رکھ دینا اور کہنا کہ میں نے تو نکال ہی دیا، تو یہ نکالا نہیں ہے، یہ تو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے. کسی ایسے کو دے دینا جو حقدار نہیں ہے، جس نے حقدار تک پہنچانا ہے، تو یہ بھی نکالنا نہیں ہوا. یعنی ایک طرح تو آپ نے دے دیا لیکن ابھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے. تو جن کو آپ دیتے ہیں تو آپ وہاں پہ بھی یہ تاکید کر دیں کہ بھئی میرا سال پورا ہو رہا ہے، یا 2 دن رہتے ہیں، 3 دن رہتے ہیں، تو آپ اس کو اس کے مصرف تک پہنچا دیں تاکہ اس طرح بھی گناہ سے وہ آدمی بچ جائے. مزید بڑھتے ہیں سوالات کی طرف. نام محمد عظیم ہے جی. میں اس موتی صاحب سے سوال پوچھ رہا ہوں، تو بچے بڑے ہوتے ہیں، جیسے روزہ کتنی سال کا ہوتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہے ماہ رمضان کے؟ جی کتنے سال کے ہوں تو ان کو رکھنا ہے؟ بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں تب تو ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. اب اگر وہ بلا عذر روزہ ترک کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. لیکن بلوغت سے پہلے جب بچہ جو ہے وہ 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس وقت والدین اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیں. اگر بچہ صحت مند ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس صورت میں والدین ان کو تاکید کے ساتھ، یعنی تھوڑی سختی کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم کریں تاکہ ابھی سے اس کو روزہ رکھنے کی عادت بنے. ٹھیک ہے. اور اگر بچہ کمزور ہے، روزہ رکھنا اس کی صحت برداشت نہیں کر سکتی ہے، تو پھر اس پر سختی نہیں کریں، اس کی ثوابدید پر چھوڑ دیں. اگر وہ رکھ کر مکمل کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا ہوں، بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر والدین کو سختی نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب بالغ ہو جائے تو پھر اس وقت روزہ فرض ہو جاتا ہے. اور کوئی عذر اگر نہیں ہے تو پھر روزہ بہر صورت رکھنا پڑے گا. اگر بچہ نہ رکھے تو والدین پر لازم ہے کہ وہ اس کو سختی کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم کریں. یعنی اس کا حکم بھی وہی نماز والا ہی ہے، 7 اور 10 والا؟ جی 7 سال کی عمر میں بچے کو کہنا شروع کریں، ٹھیک ہے. اور 10 سال کی عمر کا جب ہو جائے تو پھر سختی کریں، یعنی تھوڑا تاکید کے ساتھ کہیں، ٹھیک. اور وہ تاکہ نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے. یہی روزے کا بھی ہے. لیکن روزے میں بس صرف فرق یہ ہے کہ چونکہ نماز میں مشقت نہیں ہوتی ہے، لیکن روزے میں مشقت ہوتی ہے کہ سارا دن کی بھوک پیاس برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. بالخصوص بچے جو کمزور جسم والے ہوتے ہیں اور ان کی عادت بھی نہیں ہوتی ہے. تو اب اگر بچہ ایسا کمزور ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، والدین کو عام طور پر بچوں کی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے، تو تب تو اس پر سختی نہ کریں. اور اگر بچہ صحت مند ہے، روزہ بالکل مکمل کر سکتا ہے، محض سستی کی وجہ سے یا کھانے پینے کی لذت اور محبت کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ ترک کر دیتا ہے، تو اس صورت میں والدین کو بچے پر سختی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں تو بعض اوقات دیکھا جاتا ہے والدین خود ہی کہہ رہے تھے نہیں تم بچہ ابھی بچہ ہے، ضد کر رہا ہے، تو وہ اس کو کہہ رہے تھے نہیں تم جو ہے نا وہ بھی نہیں کرو. تو بہرحال طاقت موجود ہے تو ان کو روزے رکھوائیں. اچھا کچھ والدین ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ رکھ لے گا توڑ دے گا.
اب مثال کے طور پر 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، رکھ لیا اس نے، اب اس کو بھوک کی شدت ہوئی، اس نے روزہ توڑ دیا، تو والدین گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، والدین گناہ گار نہیں ہوں گے اور بچہ بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بچہ رکھ لے گا تو اللہ پاک کی رحمت سے ڈھیروں ثواب کا حقدار ہوگا، اور یہ اس کی اچھی خصلت اور اچھی تربیت اور اچھے راستے پر چلنے کی یعنی سعادت مندی کی علامت ہے، اور اگر توڑ دیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور بالفرض اگر بچے کو ایسی بھوک، شدت کی بھوک اور شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے توڑوا دیں، کہ جو ہے وہ کر دیں، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بچے آپ اندر چلے جائیں اور آپ پانی پی لیں یا کھا لیں، یعنی یوں کہ بچے کو ترغیب بھی نہ ہو کہ خود اپنے ہاتھوں سے، تو یہ کہہ دیا جائے کہ جا کر آپ، اگر آپ نہیں برداشت کر وہ رہے فریزر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں سے جو ہے ضرورت کے مطابق کھا پی لیں۔ اچھا، تو اتنا جو ہے زیادہ نہیں کہیے گا، بس ضرورت کے مطابق نہیں کھا تو پی لیں۔ کیا مطلب تھوڑا بہت بھی کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، ایک بچے کو تھوڑی سی ترغیب ملے گی کہ مجھے بچنا تھا، اچھا، بچنا تھا، مجھے بچنا تھا، تو اس لیے اب میں، چلو یہ ضرورت ہوئی تو اس لیے مجھے اجازت دی گئی ہے، کہیں وہ بے خوف بھی نہ ہو جائے ٹھیک، کہ مجھے ایسا کرنا ہی کرنا ہے۔ صحیح، تو تھوڑا یعنی کہ رکھ رکھاؤ رکھتے ہوئے اس کے اوپر یہ بھی ظاہر نہ ہو کہ جو ہی پیاس لگے تو بس جا کر اندر پانی پی لو، اور یہ بھی کہ والدین اگر سمجھ رہے ہیں مشقت ہے تو خود بھی دے سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میں اس طور پر کہہ رہا ہوں کہ بچے کو ایسا فری ہینڈ نہیں دینا چاہیے کہ وہ پھر بڑا ہو کر بھی بولے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کھاتے مسئلہ پیتے نہیں، رہنا چاہیے۔ یعنی یہ ہم اس بچے کی بات کر رہے ہیں جس کو والدین بھی شوق کر کے 7 سال میں رکھوا دیتے ہیں بعض اوقات، تو بعض اوقات ایسی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض بچے تو اصرار کر رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ ان کو نہیں دیتے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کے بھی کچھ واقعات ہمیں سننے کو ملے ہیں کہ نہ دینا اور وہی بچے کے لیے ایک نقصان دہ ثابت ہوگی چیز، تو اس طرح بھی نہیں کرنا۔ طاقت موجود ہے اور 10 سال والی عمر بھی بچے کی ہو چکی ہے، 11ویں سال میں داخل ہو چکا ہے اور طاقت بھی موجود ہے، تو یہاں والد کا بنتا ہے اور والدین کا کہ وہ اہتمام سے اسے رکھوائیں، لیکن اگر طاقت نہیں ہے اس بچے کو بھی تو اس کے لیے بھی یہاں رخصت موجود ہے۔ پھر جب بالغ ہو جائے گا تو بہرحال پھر تو روزہ رکھنا ہی اسے ہوگا۔ جی، مزید سوال؟ میں نے رات کو نیت کی تھی روزہ رکھنے کی، تو صبح میری آنکھ نہیں کھلی سحری ٹائم نا، سحری کے کھانے کے لیے، تو میرا روزہ ہو گیا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جی، یہ تو کئیوں کو سحریاں رہ جاتی ہیں۔ جی، سحری کا رہ جانا یہ روزہ رکھنے سے مانے نہیں ہے، یعنی اگر سحری نہیں کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، روزہ ہو جائے گا، بشرط یہ کہ روزہ شروع ہونے کے وقت سے لے کر اب تک کچھ کھایا نہ ہو تو روزہ ہو جائے گا۔ البتہ سحری برکت والا کھانا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو برکت والا کھانا قرار دیا ہے، تو بہت سارے لوگ سحری جان بوجھ کر جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں، یا بعض فخریہ طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتا ہوں، تو یاد رکھیے کہ سحری کو ترک کر دینا یہ بہت بڑی برکت سے محروم ہو جانا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اور ہمارے درمیان روزے کا فرق جو ہے وہ سحری ہے، ٹھیک، یعنی اہل کتاب بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے اور مسلمان سحری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، یہ بنیادی فرق ہے، تو اس کی برکت ضرور لینی چاہیے۔ اگر طبیعت نہیں بھی چاہ رہی تو تب بھی کھجور لے لینی چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے، تو ایک کھجور کھا لے سحری کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان سبحان اللہ۔ فرق رکھنے کے لیے صرف ایک کھجور کھا لے، پانی کا گھونٹ پی لے، تو برکت بھی حاصل ہو جائے گی اور سنت کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اب جو اس طرح بیچارے ہیں، ان کی تو آنکھ نہیں کھلی، افسوس کر رہے ہیں یہ سحری پہ، بعض اوقات ہوتا ہی ہے نا، تو جن کی آنکھ بھی نہ کھل پائے یا اس طرح اب وہ بغیر سحری کے ہی روزہ وہ چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو کئی لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے بھی ہمیں فون آتے ہیں کہ بس جیسے ہی آنکھ کھولی تو 2 گھونٹ پی لیے، اب ہم نے گلاس اٹھایا، آدھا ہی پیا ہے مفتی صاحب، زیادہ نہیں، بالکل آدھا، میں نے کہا چلو پی لوں اور روزہ، ارے بس سورج دیکھ رہے ہو، دن نکل چکا ہے یا فجر کی نمازیں ہو رہی ہیں، آپ نے کیسے یہ پانی پی لیا؟ اس طرح کی غلطی کرنے سے پہلے یہ پوچھنا ہے، ایسا نہیں پانی پی لیں اور پھر بعد میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔
اچھا جیسے رات میں نیت ہی ہے نا صبح روزہ رکھنا ہے اور سحری ہے اور نہیں اٹھے، کوئی بھی نہیں اٹھا، اب سوتا ہی رہا، پھر مسلسل ہی سوتا رہا، زوال کا ٹائم بھی چلا گیا، تو دن رمضان کے ہیں بھی متعین ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ جی اگر روزے کی نیت، چونکہ یہ رات کو کر کے سویا تھا کہ ٹھیک ہے، صبح مجھے اٹھنا ہے، روزہ ہے، رکھنا ہے، اور روزے کی جو نیت کا وقت ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر زوال کے وقت تک ہے۔ اتنا ٹائم کا روزہ نہیں ہے جتنے ٹائم میں وسعت نیت کے اندر ہے۔ جی تو لہٰذا اگر کسی نے روزہ افطار کرنے کے بعد یہ نیت کر لی کہ مجھے صبح روزہ رکھنا ہے، اور عام طور پر رمضان میں تو بندہ جب سوتا ہے تو نیت کر کے ہی سوتا ہے کہ مجھے صبح روزہ رکھنا ہے، تو یہ اس کی نیت ہو گئی۔ تو اب اگر یہ 12-1 بجے یعنی زوال کے وقت کے بعد بھی اٹھتا ہے، تو چونکہ نیت کے وقت کے اندر اس نے روزے کی نیت کر لی تھی، تو اس لیے اس کا یہ روزہ ہو جائے گا۔ ہو جائے گا۔ بہرحال رمضان میں اپنے معمولات کو اس طرح میں نے ضرور کرنا چاہیے کہ ہماری غفلت یا نیند یا کسی بھی سبب کوئی بھی نماز نہ قضا ہو، ایک نماز بھی جان بوجھ کر ایسے قضا کر دینا یہ گناہ کا کام ہے۔ اور سحری میں اٹھیں بالکل اچھی بات ہے، لیکن نہ بھی اٹھ پائے بالفرض یا نہیں بھی اٹھنا کسی کو، بعض اوقات لوگ سو ہی اتنا لیٹ رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم بھی وہ کھا پی کے سو رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں صبح کا اہتمام نہیں کرنا، کچھ بھی کرنا، اٹھنا نہیں، لیکن اپنا سونے کا معمول یہ ضرور بنائیں کہ آپ کی فجر کی نماز نہ قضا ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ فجر، اسی طرح ظہر کی نماز بھی، بعض ساری رات جاگتے ہیں، فجر بھی پڑھتے ہیں، صبح دن میں بھی کچھ ہوتے ہیں، پھر لمبا سوتے ہیں، پھر ان کا ٹائم لمبا، اور ایک تعداد ہوگی ان کے لیے ظہر فجر کی طرح ہو جاتی ہے، جیسے عام سال کے دنوں میں فجر کی نماز میں اٹھنا، ان کے لیے ظہر کا اٹھنا ہے ایک تعداد کے سوتے 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 وہ ظہر کو بھی عصر کے قریب لے کے جائیں گے اور پھر اٹھے، اور اب تو کیا بات ہے روزے داروں کی، یہ کیا ہے جو اس طرح روزے پورے کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہے تو جائز یہ، اگر سونے سے نماز، اور نماز نہ جائے بلکہ جماعت چلی جائے جو کہ واجب ہے، تو یہ تو اس نے گویا کہ گناہ کیا ہے۔ جماعت کا ترک کرنا مردوں کے لیے یہ گناہ ہے، جن پہ لازم اور ہو رہی جن ہے۔ پر لازم ہے۔ اور اگر اسی طرح وہ سوتا رہا، جماعت تو کیا نماز ہی قضا ہونے کو آ جائے یا قضا ہو جائے، تو پھر جو روزے کا مقصد تھا تقوی اور پرہیزگاری، تقوی اور پرہیزگاری تو اسی طرح حاصل ہوگی کہ عبادتوں کو ان کے کمال کے ساتھ ادا کریں۔ جس طرح اس نے روزہ رکھا ہے، تو روزہ تو اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے جب یہ بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، تو جو نماز کا وقت آ رہا ہے اگر اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، نمازیں اس کی قضا ہو جائیں، تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں، اللہ، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ روزہ رکھا لیکن جو روزے کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہ کیا۔ تو روزے کے مقابلے میں نماز بھی ایک فرض ہی ہے، یعنی جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح نماز بھی فرض ہے۔ اب اگر کوئی فرض سے اس طرح غفلت کرے کہ سوتا رہ جائے، تو اللہ پاک نے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اللہ، تو اب جو سو گیا، نمازوں کو بھلا کر سویا ہوا ہے، ظہر بھی گئی اور عصر بھی آخری وقت میں ادا کرے، تو یہ بہت بڑی نادانی ہے، اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ روزے کا حقیقی مقصد جو تھا وہ تو یہ تھا کہ نفس کو بھوک اور پیاس میں تڑپا کر اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری، یعنی اللہ پاک کے احکام کے تابع کرنا تھا، اور اس نے تو نفس کو یعنی کہ اور راحت پہنچائی، سکون سے سو، تو وہ کہاں اللہ پاک کے فرامین کے تابع ہوگا۔ تو اس لیے ایسا کوئی کام روزے میں فرض کے اعتبار سے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور دیگر جو گناہ ہیں یعنی جھوٹ بولنا، بد نگاہی کرنا اور رشوت کا لین دین، یہ دیگر جتنے بھی گناہ ہیں معاشرتی طور پر، وہ تمام گناہ ویسے بھی حرام اور ناجائز ہیں، روزے میں ان کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور روزے کی روحانیت بھی ہمیں عطا فرمائے، اور جن شرائط اور ضوابط کے ساتھ روزے ہمیں رکھنے چاہیے تو ان کو پورا کرنا چاہیے۔ خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، اخص الخواص کا بھی روزہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے بچاتے ہوئے۔ اور اخص الخواص تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز میں وہ اپنے آپ کو رکھتے ہی نہیں، مطلب بس ذکر الہی میں، یاد الہی میں، ان کے کہیں دلی طور پر بھی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی۔ ان کے روزے اس طرح بہرحال وہ پورے کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا حصہ عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی طرف۔ جی، سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو یہ جو نماز ہے قضائی عمری، یہ پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا ویسے ہی نماز جو پہلے ہم پڑھتے ہیں کیا اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ جی، قضاء عمری کا عام طور پہ کچھ تخفیف بیان کی جاتی ہے، لیکن لوگ یہی سمجھ ہوتے ہیں کہ شاید وہ لازم ہو جاتی ہے تخفیف۔ مجھ سے ایک نے پوچھا کہ عام نماز سے قضاء عمری مشکل کیوں ہے؟ یار میں تو خود پریشان ہوں، قضاء عمری مشکل کیسے؟ کہہ رہا وہ یاد رکھنا بڑا مشکل ہے کہ یہاں فاتحہ نہیں پڑھنی، بس 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار، تسبیحات 3 نہیں ہے 1 ہے، پھر تشہد اتنا پڑھنا ہے، تو یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ عام نمازوں کی طرح ہم پڑھ لیا کریں قضاء عمری۔ کیا فرماتے دونوں باتوں پر آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قضا صرف فرائض اور واجبات کی ہوتی ہے۔ ٹھیک، ہماری جو فرض نمازیں قضا ہوئی ہیں، جب ہم قضا کریں گے تو صرف فرضوں کی قضا کریں گے، اور وتر جو واجب ہیں ان کی قضا کریں گے۔ اور قضا کی ادائیگی کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام نمازیں ہم جس طرح پڑھتے ہیں، قضا نمازیں بھی اسی طرح ادا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ رمضان کے آخری جمعے کو جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے وہ بعض جگہوں پر باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بھر کی قضا ہو گئی ہے۔ یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، شرعاً یہ عمل جائز نہیں ہے، اور یہ نوافل ہوں گے۔ تمام نمازوں کی قضا کے قائم مقام یہ 4 رکعتیں نہیں ہوں گی۔ باقی جو آپ فرما رہے تھے کہ اس میں کچھ تخفیف ہوتی ہے، تو فقہا نے ان لوگوں کے لیے جن کی قضا نمازیں بہت زیادہ ہیں اور ان کی ادائیگی میں ان کو جو ہے وہ تکلیف اور مشقت کا سامنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کی 20 25 سال کی، 15 سال کی، 10 سال کی قضا نمازیں ہیں تو اس کی ادائیگی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو جس کی بہت زیادہ قضا نمازیں ہوں تو اس کی ادائیگی کے لیے یوں تخفیف بیان کی ہے کہ وہ فرائض اور واجبات کو مکمل کرے، اور اگر سنت کو ترک کر دیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا قضاء عمری میں۔ قضاء عمرے میں، چونکہ ایک طرف اس کی قضا نماز کا گناہ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ سنت کا ترک کرنا ہے۔ سنت کا ترک کرنا گناہ نہیں ہوتا ہے، اگرچہ کہ یہ بہتر نہیں ہے، یعنی ہم جو اپنی روٹین والی نماز ادا کرتے ہیں اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سنت کو ترک کر دیا تو گناہ تو نہیں ہوا، یہ مکروہ تنزیہ عمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر بالخصوص وہ جو سنت مؤکدہ ہیں جی، ان کے ترک کی عادت گناہ گار وہ تو ترک کی عادت بندہ گناہ گار ہوگا۔ تو قضا میں اس اعتبار سے، قضا نمازوں میں جس کی بہت زیادہ قضا نمازیں ہوں ان کو اس اعتبار سے تخفیف دی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا فرض ادا کر لیں، تو وہ تخفیف اس اعتبار سے دی جاتی ہے، ورنہ اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس تخفیف کو اختیار نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ کامل طریقے سے فرائض، واجبات اور سنت کو ادا کرنے کے ساتھ کامل طریقے سے اس کی ادائیگی ہو جائے۔ ٹھیک، اور اس میں اس کی حکمت یہ بھی تو ہے کہ اب اس میں ایک تخفیف رکھی گئی تاکہ آپ کی قضاء عمری زیادہ ہو جائے۔ آپ 2 نمازیں آپ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ اس کی جگہ 3 پڑھ لیجئے، اب 4 قضاء عمری کر لیجئے۔ دو وجوہات بظاہر سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ ادائیگی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب اگر سنت کو ادا کرے گا تو وقت زیادہ لگے گا، تو اب ایک طرف سنت کا ترک ہے، ایک طرف اس کے اوپر اتنے فرائض باقی، تو یہ فرائض کو گویا کہ ترجیح دی گئی ہے، اور اس کو یہ کہا گیا کہ اپنی جلدی جلدی نمازیں ادا کر لیں۔ کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں، نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی، نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ثواب آدھا ہوتا ہے، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تراویح میں تو بہت سے لوگ مسجدوں میں اس طرح کے، میں سمجھتا ہوں بوڑھے بوڑھے کھڑے ہوئے ہیں اور جوان سجا سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے بھی ایسے ہوئے ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، یعنی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب
آپ نے بھی دیکھا مسجد کے اندر ایک ضعیف العمر بھی جو اشخاص ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، وہ بھی شروع سے ہی اللہ اکبر امام نے کہا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں ساتھ. لیکن نوجوان طبقہ ایسا ہوتا ہے یا تو صفوں کے بیچ میں بیٹھے ہونا یا کچھ پیچھے بیٹھے ہوئے اور وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ عام طور پر جو مشاہدہ ہوا ہے یعنی دیکھنے میں آتے ہیں وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں، جی. اور جو غالب پہلو ان میں نظر آتا ہے وہ سستی کا آتا ہے. سستی کا. اور تیسری بات، ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں، یعنی تراویح کم پڑھنا اور وقت گزارنا اس اعتبار سے کہ پیچھے باتوں میں مصروف ہے. یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں، وہ واضح طور پر ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ آپس میں بعض لوگ تو ٹولیاں بنا کر باقاعدہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جب امام جو ہے وہ رکوع میں جاتا ہے تو فوراً بھاگتے دوڑتے ہوئے جو ہے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس سال میں ان کے دھمک دوڑنا بھی پتہ چل جاتا ہے. اور یہ پھر قرآن پاک کی جو آیت ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک منافقوں کی ایک علامت بیان کی گئی ہے. تو ایسے اشخاص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. جیسا آپ نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ یعنی جن کے لیے قیام بھی مشکل ہوتا ہے، وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر قرآن پاک سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور یہ کہ جو کھڑے ہو سکتے ہیں اور بوڑھوں سے زیادہ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن بس سستی، غفلت اور باتوں کی محبت یا وقت گزاری یہی شاید کرنے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ہمت پست ہو جاتی ہے. اور بعض جو ہے بلا وجہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ان کے صحت سے، ان کی علامتوں سے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بلا وجہ ہے. تو ایسے لوگوں کو خود اپنے اس طریقہ کار پر غور کرنا چاہیے. رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے والوں کو تو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. صحیح بات. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے. اپنے ساتھ بھی ایسے چھوٹے بچے، بالکل ناسمجھ بچے جن کو نماز کا ہی پتہ نہیں ہے، تو ان کو بھی تراویح جیسی ایک بڑی ظاہر عظیم عبادت بھی ہے اور ایک طویل عبادت بھی ہے، تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریباً نماز کے ساتھ یہ وقت لگتا ہے. تو اب کئی اس میں ڈسٹرب رہتے خود بھی اور بچوں کے ساتھ. ہاں، جو سمجھدار آپ کے بچے ہیں یعنی نماز کو سمجھتے ہیں، نماز میں وہ ادھر ادھر نہیں بھاگیں گے، تو بالکل آپ ان کو لے کر آئیں. اور جو بچوں کی صف کا ایک انداز ہونا چاہیے کہ آپ ان کو پیچھے کھڑا کریں. اور جو بچے آپ کے قریب بلوغ یا بالغ ہیں تو ٹھیک ہے، آپ مردوں کی صف کے اندر ان کو کھڑا کر دیں. لیکن ان چیزوں کا بھی ہمیں ضرور خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے یا ہمارے بچوں کی وجہ سے کسی دوسروں کو بھی کوئی کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. میرے وہ تمام نوجوان بھائی بھی جو پیچھے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں تو آپ بھی ایسا نہ کریں. اور وہ افراد جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جو تراویح پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ تو کتنی عظیم عبادت ہے جس سے محرومی ہے. فرمایا کہ جو اس کی راتوں کو قیام کرے، دن کو روزہ رکھے، اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی بشارتیں. اس مہینے میں بھی نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ وہ 27ویں کا انتظار کر رہے ہوتے، ختم قرآن ہو تو ہم بھی شرکت کر لیں. مٹھائی بانٹنے میں اتنے تو ہم محروم نہیں ہیں کہ ہم اس میں شریک نہ ہوں، کہ جس دن مٹھائی بٹے گی اور جس دن اس میں آگے ہوں گے، اس میں آگے ہار پہنانے میں، اچھا، ہار پہنانے میں اور مٹھائی بانٹنے میں بھی آگے. تو بہرحال میں تو کہتا ہوں ہار تو ان لوگوں کو پہنانے چاہیے کہ جو واقعی پابندی سے پڑھتے رہیں. ایک طرح کا ٹھیک ہے، پڑھانے والے بھی ماشاءاللہ، امام بھی، مؤذن بھی، سب ان کی خدمات بھی اپنی جگہ ہے، ان کو بھی پہنائے. لیکن کاش ایسا ہو کہ ان کے لیے ہو جو یہ پڑھنے والے ہیں. پڑھنا بعض اوقات وہ آسان ہو جاتا ہے، قرآن خود پڑھنا، تلاوت کرنا یا امامت پہ ہونا یہ آسان ہے، پیچھے والے کا کھڑا ہونا مشکل ہے، یہ مشکل ہے. اور وہ اس کو ہی انہوں نے اپنے اوپر وہ رکھا نافذ اور وہ پڑھتے رہے. تو بہرحال اللہ پاک سب کو یہ برکات عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمارے روزوں کی، زکوٰۃ کی، نمازوں کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.